الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد المبعوث رحمة العالمين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ پاک کا احسان عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق بخشی کہ اس کے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی پاکیزہ اور بہترین موضوع ہے الحمدللہ. اور الحمدللہ ہم تمام جانتی ہیں کہ یہ کتنا اہم موضوع ہے. یہ وہ شخصیت ہے جس کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اور جن کے خوش ہونے سے اللہ پاک خوش ہوتے ہیں اور جن کے ناراض ہونے سے اللہ پاک ناراض ہوتے ہیں، جن کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے اور جن کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے. بہنوں، یہ وہ اہم شخصیت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کے فیصلے یا حکم کے خلاف عمل کرنے سے بندے کے سارے اعمال برباد ہو جا سکتے ہیں. پھر کہہ رہی ہوں، غور سے سنیے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی فیصلے یا حکم کے خلاف عمل کرنے سے سارے نیک اعمال برباد ہو جاتے ہیں. اور یہ وہ رسول محترم ہیں جن کی اطاعت میں جنت ہے اور ان کی نافرمانی میں جہنم ہے. ہم اسی رسول کی امت میں سے ہیں اور ہم سب نے اسی رسول کا کلمہ پڑھا ہے. بہنوں، یہ وہ رسول ہیں جنہوں نے اللہ کے بعد ہم سب کو، یعنی مجھ کو، آپ کو اتنا چاہا کہ قیامت تک یہ محبت کی مثال کوئی بھی نہیں دے سکتا. بہنوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اتنا چاہا کہ تا قیامت تک کوئی یہ مثال نہیں دے سکتا کسی کے چاہت کی. جیسے کہ اگزامپل میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مکے میں دکھائی نہیں دے رہے تھے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کو ڈھونڈنے لگے، اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے مکے کے باہر کے حصے میں آئے، یعنی شہر مکہ سے تھوڑا باہر آئے، یعنی دیکھیں کہ آپ مکے میں نہیں ہیں، تو آپ کو کافی پشیمانی ہوئی، یعنی آپ دیکھنے لگے کہ آخر کہاں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. پریشان ہوئے اور دیکھنے لگے ادھر ادھر. تو جیسے آپ سب کو معلوم ہے مکے میں حالات کیا تھے، کیسے کافر دشمن تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو صحابہ کرام بے چین ہو جاتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر تھوڑی دیر نہیں دکھتے. تو یہ تو والہانہ محبت تھی صحابہ کرام کی. لیکن میں آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہمارے لیے تھی، وہ مثال میں آپ کو دینا چاہ رہی ہوں کہ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ باہر ڈھونڈتے ہوئے باہر نکلتے ہیں، اور ایک چرواہے کو جو شہر کے باہر اپنے بکریاں چراتے رہتا ہے، اس چرواہے سے پوچھتے ہیں کہ کیا تم نے محمد کو دیکھا؟ تو وہ چرواہا کہتا ہے کہ میں نے محمد کو تو نہیں دیکھا، لیکن اس پہاڑ کے پیچھے سے مجھے ایک رونے کی، ایسے دردناک انداز میں رونے کی آواز آ رہی ہے، اس آواز سے میری طبیعت سست ہو گئی، حتیٰ کہ میری بکریاں بھی چرنا چھوڑ دیں اور وہ بھی سست ہو کر بیٹھ گئی ہیں. پتہ نہیں کون اتنا درد سے رو رہا ہے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دوڑے دوڑے جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں اور دعا مانگ رہے ہیں. کس کے لیے؟ ہمارے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے. کہہ رہے ہیں، اے اللہ میری امت کو بخش دے، اے اللہ میری امت کو بخش دے. اللہ اکبر. بہنوں، ایسی محبت، یعنی بخشش کے لیے، ہماری بخشش، ہماری مغفرت کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے درد سے رویا، اور اتنا درد کے ساتھ کہ جانور تک اس درد کو محسوس کیے. اللہ اکبر. تو دیکھیے، اتنی محبت کیا کوئی کسی سے کیا ہے؟ سبحان اللہ. اور کیسی محبت کہ وہ یعنی جنت میں لے جانے کی چاہ امتیوں کو، اور اس درد کے ساتھ روتے ہیں کہ اللہ بخش دے میرے امتیوں کو. تو سبحان اللہ، واقعتاً یہ رسول، ہمارے رسول بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں ہمارے لیے الحمدللہ. اور جب ہم اس موضوع کو پڑھیں گے، سیکھیں گے، سمجھیں گے انشاءاللہ سیرت کو، تو ہمیں یہ معلوم ہوگا، ہمیں اس چیز کا علم بھی ہوگا کہ ہمارا دین کن کن مراحل سے گزرا.
یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب پر کیا بیتی اس دین کو مکمل ہونے تک، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس راہ میں کیا کیا مشقتیں جھیلی، کیسے کیسے مصائب برداشت کیے، اور بالآخر کس طرح انعامات سے بھی نوازے گئے الحمدللہ۔ ان مصائب کو برداشت کرنے کے بعد انعامات سے نوازے گئے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کی پردہ غیب سے مدد فرمائی، فرشتوں کو بھیج کر برکات نازل فرمائی، آپ کر معجزات ظاہر کر کے کس طرح آپ کی نصرت و تائید فرمائی، یہ تمام چیزیں ہم سیرت میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور کیسے کیسے آپ نے بڑے بڑے زور آور لشکروں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مٹھی بھر جماعت میں شکست دکھا دی۔ تو سبحان اللہ، یہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سیرت کو پڑھیں گے، سمجھیں گے کہ آپ کی زندگی کیسی تھی، آپ نے کیسی گزاری، کس دور میں آپ نے کیا کیا، اور کیسے آپ نے اعلی کلمت اللہ کا حق ادا کیا۔ چونکہ ہم انہی کے امتی ہیں تو، اور اللہ تعالیٰ جو ہم سے سوال بھی کرے گا مرتے ہی، یعنی پہلی بات تو ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو کلمے میں بھی اس چیز کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور پھر مرنے کے بعد بھی ہم سے یہ سوال ہوگا من نبیوں کا، تمہارے نبی کون تھے؟ تو پھر انشاءاللہ سیرت ہم کو یاد ہوگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اچھی طرح سے پہچانیں گے، تو انشاءاللہ ہم قبر میں جواب دے سکیں گے کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو بہنوں، ہم اس دعا کے ساتھ انشاءاللہ ہمارے سیرت کی آڈیوز کی شروعات کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اس اسوہ حسنہ کا خوبصورت تذکرے کو نہ صرف اپنے ذہنوں میں بٹھائیں ہم، بلکہ ہم اپنی عملی زندگیوں میں بھی اس کو لائیں، اور اپنی زندگیوں کو انشاءاللہ اس سیرت کے خوبصورتی سے منور کریں انشاءاللہ۔ اللہم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔